على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن و حدیث فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج کی اس نشست میں سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب الجامع الصحیح البخاری کی ایک حدیث پاک ہم سنیں گے اور اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. یہ حدیث بڑے معروف صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال آیت المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ 3 باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور اس کو نفاق یعنی منافقت کی نشانیاں بتائیں، علامات نفاق. منافقت کیا ہے؟ منافقت کی تعریف کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ بندے کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو، اس کو کہتے ہیں منافقت. یعنی دل اور زبان ایک نہ ہو، ظاہر و باطن ایک نہ ہو، دل میں کچھ زبان پہ کچھ. جیسے کسی نے سندھی زبان میں کہا ہے، منہ میں مومن اندر میں ابلیس. تو اس طرح کا جو عمل ہوگا وہ منافقت کہلائے گا. مکہ المکرمہ میں، مکہ شریف میں کفار تھے زیادہ، وہ کھلے ہوئے تھے، کافر مشرکین، یعنی جو کچھ دل میں وہی زبان پر ہے. اور مدینہ طیبہ میں منافقین تھے کہ اوپر سے مسلم اور اندر سے کافر، یعنی بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے جیسے اعمال کر رہے ہیں، مگر صرف دکھانے کے لیے، اندر سے کفر.
یہ منافقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو 3 باتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں منافق کے لیے 3 نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ جس بندے میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ منافقت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب منافقت کی بھی 2 اقسام کی گئی ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی منافقت سخت ہوتی ہے، یعنی پکا منافق۔ اعتقادی کا معنی عقیدے کے لحاظ سے منافق، جیسے مدینہ طیبہ میں نے کہا کہ منافقین کی کثرت تھی، قرآن مجید میں سورۃ المنافقون بھی آئی اور قرآن پاک میں منافقین کا ذکر بھی آیا، اور منافقین کی سزا اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بھی زیادہ نچلا حصہ دوزخ کا وہ بیان فرمایا کہ وہاں ان کی سزا ہے۔ اب اعتقادی نفاق یہ تو وہ ہے کہ جو واقعی منافق ہوتے ہیں، جیسے مدینہ طیبہ میں تھے، ان کو ہم کہتے ہیں اعتقادی منافق۔ اور عملی منافق یا عملی نفاق وہ یہ ہے کہ کوئی وہ بات کرے جو منافق لوگ کرتے ہیں، ایسا عمل کرے جو حقیقی منافق کرتے ہیں، تو وہ عملی منافقت ہو جائے گی کہ یہ منافق ہے تو نہیں، ہے تو مسلمان، مگر اس کے اندر اثرات، باتیں، اعمال، نشانیاں ایسی ہیں جیسی منافقین کے اندر ہوتی ہیں یا جو منافقین میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں کہ جس شخص میں یہ تمام باتیں پائی جائیں وہ منافق بھی ضرور ہوگا، ایسا نہیں ہے، جیسے کہ کفار تھے، مشرکین تھے، ایسا نہیں۔ تو اس لیے اگر مسلمان میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو حقیقی معنوں میں منافق نہیں کہا جائے گا، اصل منافق نہیں کہا جائے گا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ اس میں وہ باتیں، وہ اثرات پائے جاتے ہیں جو منافقین میں تھے، یوں کہا جائے گا۔ یعنی اس کے اندر ایسی نشانیاں ہیں جو کہ منافقین کی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو گویا کہ وہ عملی طور پر منافق کہلائے گا، ورنہ وہ منافق نہیں ہے، کیونکہ منافق بہت سخت حکم ہے جو کسی پر لگایا جائے منافق ہونے کا۔ جیسے کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ کافر ہے، تو کفر کا حکم بھی بہت سخت ہے، ہر ایک پر کفر کا حکم نہیں لگ سکتا، جب تک کہ کوئی عالم فاضل جو علم دین پر عبور رکھتا ہو، جب تک کہ وہ کفر کا حکم نہ لگائے، عام بندہ کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ کفر شدید قسم کا حکم ہے، اس کے بعد تو کچھ باقی رہتا ہی نہیں۔ اگر کوئی کافر ہو گیا تو اسلام سے تو خارج ہو گیا، اب جب تک کہ وہ تائب نہ ہو، توبہ نہ کرے، دوبارہ تجدید اسلام نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے، اگر نکاح والا تھا تو نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا کفر کی وجہ سے، تو نکاح کا بھی دوبارہ التزام کرے، یعنی تجدید نکاح بھی کرے، تب جا کر وہ مسلمان بنے گا، کیونکہ اگر واقعی وہ کافر ہو گیا تو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ کفر کا حکم اندھا دھند نہیں لگایا جا سکتا، گناہ ہونا اور چیز ہے۔ کسی کو آپ یہ کہیں بھئی یہ بڑا گناہ گار ہے، تو گناہ گار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے،
رات دن گناہ ہوتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، انجانے میں، جان بوجھ کر، یہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو ہر گناہ کفر نہیں ہوتا. تو کوئی شخص گناہ گار تو بے شک ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص کافر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر شخص پر کفر کا حکم یا شرک کا حکم یہ نہیں لگ سکتا جب تک کہ کوئی باضابطہ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی ماہر دینی علوم کا اس پر کفر کا حکم نہ لگا دے. اسی طرح نفاق، منافقت، یہ بھی بڑا شدید حکم ہے. تو ہر ایک کو اندھا دھن منافق نہیں کہہ سکتے. صرف اتنا ہے کہ جو باتیں اس میں پائی جائیں وہ اصل منافقین کی ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے یا یہ کہا جائے گا کہ عملی طور پر اس میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو منافقین میں پائی جاتی ہیں. وہ اثرات اس کے اندر دیکھے گئے، پائے گئے، جو مسلمانوں کی نشانیاں نہیں ہیں، ایمان والوں کی نشانیاں یہ نہیں ہیں، یہ منافقین کی نشانیاں، یوں کہا جائے گا. اب اس حدیث پاک میں جو حضرت ابی ہریرہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں ان سے یہ حدیث پاک روایت کی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. یعنی جو اصل منافق ہوگا اس میں 3 باتوں کا پایا جانا ہمیں نظر آئے گا. 3 باتیں ملیں گی. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یعنی جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے جیسے، حالانکہ جھوٹ صدق کی ضد ہے، سچائی کی ضد کذب، جھوٹ. چنانچہ کذاب اس کو کہتے ہیں جو جھوٹا ہو. تو جھوٹ ایک شرعی جرم ہے جو شرعی طور پر گناہ میں آتا ہے، اور مومن کی شان سے بعید ہے کہ وہ جھوٹ بولے. بندہ اگر اس سے کوئی غلطی واقع ہو جائے تو غلطی پر معذرت کر لینا یہ اتنی اچھی بات ہے کہ اس سے بندہ گناہ سے بھی بری ہو جاتا ہے اور سزا سے بھی بری ہو جاتا ہے کہ معذرت ہو گئی، غلطی کو مان لیا. لیکن کوئی بجائے غلطی کو ماننے کے جھوٹ بول دے، میں نے تو کیا ہی نہیں، حالانکہ کیا ہو. یعنی جو کام اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا، تو کیا تو ہے مگر کیا، نہیں میں نے تو نہیں کیا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو جاہل یا اتنا غافل یا بے پرواہ، وہ قسم بھی کھا لیتا ہے، جس کو ہم کہیں گے جھوٹی قسم. اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں کیا. تو یہ اور ڈبل گناہ ہو گیا کہ ایک تو اس نے جھوٹ بول کر ہی اپنے آپ کو گناہ گار بنایا، اوپر سے اس نے اللہ کی بھی قسم کھا لی. تو کیا ہوا کہ جھوٹ پر جھوٹ ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ کوئی اپنی غلطی کو مان لے، ماننے کے بجائے کوئی جھوٹ بول دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان دی ہے وہ شان یہ ہے کہ سچ بولو، چاہے تمہارے مال کا نقصان ہو رہا ہو تب بھی سچ بولو،
تمہاری جان کا نقصان ہو رہا ہو تب بھی سچ بولو. یعنی بات کرو تو سچ کرو. تم نوکری کر رہے ہو تو بھی سچ بولو. تم کاروبار کر رہے ہو تو بھی سچ بولو. اگر تم مسلمان سے بات کر رہے ہو اپنے جیسے مسلم بھائی سے تو بھی سچ بولو. اور اگر تم کافر سے بات کر رہے ہو تب بھی سچ بولو, تاکہ کافر پر بھی تمہارے دین کی عظمت, تمہارے دین کا مقام واضح ہو جائے کہ دین اسلام ایسا عظیم دین ہے کہ اس دین کا پیروکار جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتہ اس بندے کے ساتھ ہے وہ نفرت کرتا ہے اور اس سے بری ہو جاتا ہے, یعنی کراہت آتی ہے اس کو کہ اس نے جھوٹ بولا. تو مومن کی جو پہچان اور مومن کی جو شان بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے, دنیا کی خاطر جھوٹ بول کر آخرت کو برباد نہ کرے, اللہ پہ بھروسہ رکھے. بعض اوقات مال بیچنے کے لیے تاجر جھوٹ پر جھوٹ بات کرتا ہے اور قسم بھی اٹھا لیتا ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تاجر مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے تو مال تو بک جائے گا مگر برکت نہیں رہے گی. یہ حضور نے فرمایا حدیث پاک کہ سامنے والا دیکھے گا ارے یہ تو قسم اٹھا رہا ہے, تو یقین کر لے گا تو مال خرید لے گا. تو حضور نے فرمایا کہ مال تو بک جائے گا لیکن یہ مال بکنا یہی تو سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کو دیکھا جاتا ہے. مال تمہیں نہیں بچائے گا اللہ کی بارگاہ میں, نہ مال قبر میں جائے گا نہ مال حشر میں ہوگا, وہاں تو اعمال ہوں گے. چنانچہ اگر کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی. چنانچہ جھوٹ بولنے سے بچے. گھر میں ہو تو سچ بات, دفتر میں ہو تو سچ بات, دکان پر ہو تو سچ بات, راستے میں ہو تو سچ بات, جہاں بھی ہو جو بات کرے سچ کرے بس. اور یہ ہے مشکل کام مگر ناممکن نہیں ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا, حق کہنا حق کی حمایت میں مٹ جانا ہر ایک کا کام نہیں. وہ کون ہے جو حق کہنے پر دنیا میں ہوا بدنام نہیں. کہ حق کہنا اور حق کی خاطر مٹ جانا یہ ہر ایک کا کام نہیں. چنانچہ ہے تو مشکل مگر اگر بندہ ارادہ کر لے کہ مجھے تو سچ بولنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ آڑے وقت میں بھی مشکل وقت میں بھی سچ پر ڈٹا رہے گا. اب پہلی نشانی کیا بیان کی تھی حضور نے؟ اذا حدث کذب. منافق کی پہلی نشانی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. اور جب کسی سے وعدہ کرے
تو خلاف ورزی کرے. یہ دوسری نشانی بتائی منافق کی. وعدہ بھی شرعی مسئلہ ہے. وعدہ کر لینا کسی سے جائز بات کا، وہ ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ آپ اسے پورا کرو گے، نہیں کیا تو گناہ ہوگا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آپ جب کسی سے کوئی بات کرو تو سوچ سمجھ کر وعدہ کرو. یہ مت کرو ہاں وعدہ، ہاں وعدہ نہیں. یہ وعدہ کہہ دینا بہت آسان بات ہے، لیکن وعدے پر قائم رہنا، وعدے پر پورا اترنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا کہ انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ نے چاہا. جب یہ بولو گے تو تم چھوٹ جاؤ گے. بجائے وعدہ کرنے کے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا. تو یہ وعدہ نہیں ہے. وعدہ تو وہ ہے جو باقاعدہ آپ کہو کہ میں پرومس کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ کر دوں گا میں. اب اگر نہیں کیا تو گناہ ہے. وعدہ خلافی ایک گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وعدوں کو پورا کر کے دکھایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یعنی اس بات کا وعدہ کیوں کرتے ہو جو تم کو پورا نہیں کرنا ہے. وعدہ کیوں کیا تھا؟ وعدہ نہ کرتے تم اپنی جان چھڑانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، مال بیچنے کے لیے یا جو کچھ بھی کرنے کے لیے کہتے ہو وعدہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھاگ گئے، وعدہ پورا نہیں کیا. تو جب تک وعدہ پورا نہیں ہوگا تمہارے گردن پر گناہ، سر پر گناہ کا بوجھ رہے گا. اور وعدے کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدے کا سوال ہوگا قیامت میں. وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو وعدے کیے تھے پورے کر لیے تھے یا نہیں کیے تھے. سوال ہوگا وعدے کے بارے میں. تو اب کیا ہے کہ اول تو وعدہ ہوگا صرف جائز بات کا. ناجائز بات کا وعدہ بھی حرام ہے. ناجائز بات منع ہے اور اس کا وعدہ کر لینا یہ بھی منع ہے، حرام ہے. وعدہ تب ہوگا جب بات جائز ہو. جائز عمل، جائز بات، اس کے لیے وعدہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی تب کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور میں کروں گا تو وعدہ کر سکتے ہو، ورنہ وعدہ مت کرو. تو یہ دوسری بات ہو گئی منافق کی دوسری نشانی کہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے، مکر جائے. بعض لوگ صاف مکر جاتے ہیں. ہم نے کب کہا تھا، ہم نے کب وعدہ کیا. اب کیا کرے، کوئی کیا بھی ہو وعدہ تو مکر جائیں گے، ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا. حالانکہ خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا، لیکن بات کر کے مکر جانا یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں. مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لے تو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے، کر کے دکھائے کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا، یہ لے میں آپ کا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. اب تیسری بات، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، فرمائے جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، ڈنڈی مارے. یہ تیسری بات ہے. امانت بڑی اہم چیز ہے دین اسلام میں.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا تو لوگ آپ کو امین جانتے تھے، امین کہتے تھے آپ کو، امانت رکھنے والا، یعنی آپ پر بھروسہ رکھتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے کہ یہ میری امانت ہے، آپ رکھ لیں، میں بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ تو امانت اسی کے پاس رکھوائی جاتی ہے نا کہ جس پر بندہ کچھ اعتماد رکھتا ہے۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ یہ بندہ تو 2 نمبر ہی ہے تو کیوں رکھے گا اس کے پاس امانت؟ پہلے اگر جانتا ہو کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے تو امانت بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھائی جائے وہ بہت محتاط ہو جائے۔ اگر اس نے امانت رکھ کر لاپرواہی کی اور امانت ضائع ہوئی تو اس کے اوپر تاوان ہوگا، اسے بھرنا پڑے گا۔ ہاں اگر اس نے پوری حفاظت کی جس طرح بھی ممکن تھا اور پھر وہ امانت ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو پھر وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہو۔ آپ دیکھیں بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے، مشرکین نے بہت تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کریں، مکہ شریف سے مدینہ چلے جائیں، چھوڑ دیں مکہ، یہاں سے کوچ کریں۔ اب آپ کے پاس امانتیں تھیں لوگوں کی، یہ مشہور واقعہ ہے، لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی تھی۔ اگر آپ امانتیں لے کر چلے جاتے تو کیا ہوتا ان کا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ لاپرواہی نہیں کی آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ فرمایا کہ علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور مجھے جانا ہے، مگر میرے پاس اہل مدینہ کی امانتیں ہیں، وہ میں لے کر تو نہیں جا سکتا، آپ کو چھوڑتا ہوں یہاں پر، آپ میرے بستر پہ سو جاؤ اور یہ امانتیں اپنے پاس سنبھال لو، اور جب دن چڑھ جائے تو جس جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر دینا، اور پھر آپ بھی ہجرت کر لینا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ بہت محتاط ہو، احتیاط کرے، حفاظت کرے امانت کی، ایسا سمجھے جیسے میرا مال ہے، کسی کا نہیں ہے، میرا مال ہے، ایسا سمجھے۔ اب اگر کوئی امانت رکھتا ہے اور پھر اس میں سے کھا لیتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے یہ منافق کی نشانی ہے۔ ایسا شخص عملی طور پر منافق ہے کہ کہلاتا تو ہے مسلمان، مگر کام اس کے جو ہیں وہ منافق والے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے یہ لو بھائی ذرا رکھ لینا میری رقم، یہ رکھ لینا میرا سامان، کہتا رکھ دو، اور پھر اس میں سے خرچ کر دیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ پھر جب کوئی لینے آئے گا تو کہے گا ارے ابھی تو میں نے وہ کھا لیا، بعد میں آ جانا۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، منع ہے۔ امانت کو محفوظ رکھو تاکہ جب لینے والا آئے اس کے حوالے کر دو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ 3 عیوب جس کو ہم عیب کہتے ہیں نا، عیب برائی، تو فرمایا ہر عیب اپنی جگہ عیب ہے۔ جھوٹ عیب ہے، اور وعدہ خلافی عیب ہے، اور امانت میں خیانت یہ بھی عیب ہے۔ چنانچہ یہ منافق کی خصلتیں، مومن کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو آج کے اس درس میں اس حدیث پر گفتگو ہوئی اور یہ حدیث پڑھی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی
آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ میں نے